نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم، جس نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے۔ اس امتحان کی کچھ نوعیتیں ہیں، کچھ ذاتی سطح پر اور کچھ اجتماعی سطح پر۔ ہم سب آزمائے جا رہے ہیں۔ کچھ آزمائشیں ہماری پرسنل لائف سے متعلق ہوتی ہیں، ہماری ذاتی زندگی میں ہوتی ہیں، کچھ آزمائشیں ہمارے دین کے حوالے سے ہوتی ہیں، بحیثیت امت کے بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، ایک طریقہ ہے، ہم اس سے مبرہ ہو نہیں سکتے۔ اس کائنات میں کبھی ہمیشہ دن نہیں رہا، رات ضرور آتی ہے۔ پھل صرف میٹھے نہیں ہوتے، کھٹے بھی ہوتے ہیں۔ انسانوں سے صرف خوشی نہیں ملتی، غم بھی ملتے ہیں۔ ہر چیز کے دو رخ ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ انسان کے دل کی کیفیات بھی بدلتی رہتی ہیں، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی اطمینان، کبھی بے سکونی۔ انسان ہر دم بدلنے والی ایک انقلابی زندگی گزار رہا ہے۔ اس میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو حق کا پابند بنا لیں، وہی دراصل کامیاب لوگ ہیں۔ ہر حال میں حق ہی کو اپنا مقصود اور اپنی منزل سمجھے، اسی کا نام صبر ہے۔ کہ جیسے بھی حالات ہوں، دن ہو یا رات ہو، خوشی ہو یا غم ہو، انسان ہر حال میں اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی کو اپنی زندگی کا مقدر سمجھے، اپنی منزل سمجھے۔ ذاتی زندگی میں انسان کو جہاں بعض اوقات اپنے ہی عزیزوں اور رشتہ داروں سے خوشی حاصل ہوتی ہے، وہاں دکھ بھی پہنچتا ہے۔ مثلاً آپ اپنی اولاد کو دیکھیں، جہاں ایک طرف وہ آپ کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نظر آتی، وہاں انہی سے متعلق بہت سے خطرات، خدشات، فکر اور پریشانیاں آپ کو دکھوں میں مبتلا کیے رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ انسانوں کو مختلف حالتوں میں انسان دیکھتا ہے تو حیران ہوتا ہے۔ آپ اگر لڑکیوں سے ملیں تو ان کی سب سے بڑی فکر یہ نظر آتی کہ ان کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، ان کی شادی کی عمر گزرتی جا رہی ہے اور بڑھاپا آ رہا ہے اور پتہ نہیں شادی ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی، اور لگتا ہے کوئی نہیں ہونی ہماری۔ تو جب ہو جاتی ہے تو پھر آپ لڑکیوں کو دیکھیں، عورتوں کو اب دیکھیں کہ جنہیں اپنی شادی شدہ زندگی میں سوائے کانٹوں کے کچھ نظر نہیں آتا، اور سوائے غموں اور دکھوں کے کچھ اور دکھائی نہیں دیتا۔ ان کے لیے وہ ماضی ایک حسین خواب بن جاتا ہے، کیونکہ ماضی بھول چکا ہوتا ہے نا کہ اس وقت کیا سوچتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے صرف اس لیے رکا رہے کہ ابھی تو میری زندگی کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل نہیں ہوا، جب یہ حل ہو جائے تو پھر میں اطمینان سے اللہ کی عبادت کروں گی اور اللہ کے دین کی خدمت کروں گی، اور جب مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پھر اب مصروفیت اتنی ہے، ذمہ داریاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اب بھی کوئی کام نہیں ہو سکتا، تو یوں ہم اپنے آپ کو گنوا کے واپس چل پڑتے ہیں۔ ان حالات میں ضرورت کس چیز کی ہے؟ جیسے بھی حالات ہوں، اپنے آپ کو حق کا، اللہ کی اطاعت کا پابند رکھا جائے۔ اسی کا یہاں حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مدد مانگو صبر کے ساتھ۔ یعنی جب کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی غم ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی پریشانی ہو، تو اس میں جلد بازی نہ کرو،
جمے رہو، رکے رہو، صبر کرو. یہی مومن کی شان ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا حال بھی عجیب ہے کہ ہر کام میں اس کے لیے سراسر بھلائی ہی بھلائی ہے. اسے جب راحت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے اور اس طرح اجر پاتا ہے. رنج پہنچتا ہے تو صبر کرتا ہے اور اس طرح اجر پاتا ہے. سورۃ البقرہ میں پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. تو جو خشوع کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب ہی کماتے. خوشی کے موقع پر وہ پھولے نہیں سماتے کا رویہ پیش نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، بلکہ اس وقت بھی عاجزی کے ساتھ اس خوشی کو نبھاتے. اور اسی طرح غم کے موقع پر بھی جی جان چھوڑ نہیں بیٹھتے، بلکہ صبر کے ساتھ اس موقع کو نبھاتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، حق پر اپنے آپ کو جمانا چاہتا ہے، تو بہت ساری رکاوٹیں آگے آ جاتی ہیں. سب سے پہلے تو خود انسان کا اپنا نفس، اس کی خواہشات، پھر اس کے بعد اس کے عزیز ترین رشتہ دار، قریبی لوگ، والدین ہوں، بیوی بچے ہوں، یہ سب رکاوٹ بن جاتے ہیں. وہ اپنی مرضی کے مطابق آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. پھر کچھ دنیا کی مصلحتیں، کچھ فائدے اور نقصان، پھر شیطان کے وسوسے، پھر سوشل پریشرز، یہ بہت ساری چیزیں فتنے کی شکل میں انسان کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی اور انسان کو اللہ کی اطاعت نہیں کرنے دیتی. پھر اسی طرح ایک اور مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب ایک عام انسان نہیں، ایک داعی حق بن کے جینا چاہے، اسلام کی تعلیم اور تبلیغ بھی کرنا چاہے، تو اس وقت اسے کچھ عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ تکلیفیں دیکھنی پڑتی ہیں. وہ کیوں؟ آپ دیکھیں کہ کسی بھی شخص کے لیے نصیحت اور تنقید کا برداشت کرنا سب سے ناپسندیدہ فعل ہے. کہ کوئی کسی کو نصیحت کرے، کوئی ہے کون جو مجھے سمجھائے. اور اگر کسی کے منفی رویے پر کوئی تنقید کرے تو تنقید کرنے والا کبھی بھی پسندیدہ فگر قرار نہیں پا سکتا. جب آپ معاشرے کی اصلاح کا کام لے کر چلتے ہیں تو اس وقت آپ کو بسا اوقات لوگوں کے غلط منفی رویوں پر تنقید بھی کرنا ہوتی ہے، بعض اوقات انہیں نصیحت بھی کرنا پڑتی. جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو ان کی نظر میں اچھے نہیں برے بن جاتے ہیں. پھر جب آپ صبر کے ساتھ جمے رہتے ہیں اور یہ کام کرتے چلے جاتے ہیں تو بالآخر وہ آپ کو مان جاتے ہیں کہ آپ ان کے خیر خواہ ہیں، پھر وہ آپ کی قدردانی بھی کرتے ہیں. لیکن ابتدا میں آپ ان کی نظروں میں اچھے نہیں ہوا کرتے. یہ چیز انسان کے لیے بڑی تکلیف دہ ہو جاتی ہے کہ وہ دوسرے کی بھلائی چاہ رہا ہے، خیر خواہی چاہ رہا ہے، اور وہ پلٹ کے اس کو آنکھیں دکھا رہا ہے کہ تم کون ہو میری بھلائی کرنے والے. یہ موقع انسان کے لیے بڑا تکلیف دہ موقع ہوتا ہے. اور اس میں پھر اپنے آپ کو جمائے رکھنا کہ نہیں، میں نے تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. جیسے آج بھی آپ نے آگے پڑھا کہ جو لوگ یہ کام کریں گے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، وہی دراصل کامیاب قرار پائیں گے، وہی فلاح پائیں گے. تو کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ کام کریں. لیکن جو ہی آپ نے یہ کام شروع کیا، گویا آپ نے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ دے دیا، اور ہاتھ دینے والا پھر بچ نہیں سکتا. ادھر سے طنز، ادھر سے باتیں، ادھر سے الزام، ادھر سے کٹ حجتیاں، ادھر سے تانے، معلوم نہیں کس کس قسم کی باتیں، کوئی جھوٹی کوئی سچی، طرح طرح کی الزام تراشیاں، یہ سب شروع ہو جائیں گی. اب انسان کہتا ہے میرا بھلا اسی میں کہ میں گھر میں جا کے چھپ جاؤں اور کسی کو کچھ نہ بتاؤں. بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیاوی مفاد پہ زد پڑتی ہے، ترقیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جان تک کو خطرہ پڑ جاتا ہے، اور بسا اوقات انسان لوگوں کی جھڑکیاں تانے سن سن کر واپس پلٹنا چاہتا ہے. یہ کام میں نہیں کر سکتا، بڑا مشکل ہے. لیکن یاد رکھیں، آخرت کی جنت کو پانے کے لیے دنیا کو کسی درجے کا جہنم بنانا ہی پڑے گا. آخرت کی جنت اسی کے لیے ہے جو دنیا کی جنت کو تلاش کرنا چھوڑ دے. جس نے دنیا میں جنت تلاش کرنی شروع کر دی وہ آخرت کی جنت تک نہیں پہنچ سکے گا. لہذا اس کا حل کیا ہے کہ جو حق ہے اسے تو پہنچانا ہے، جو فرض ہے اسے تو ادا کرنا ہے،
لیکن ضرورت کس چیز کی ہے؟ صبر، وہ ہتھیار جو زندگی کے ہر مرحلے پر پاس ہونا ضروری ہے، ورنہ انسان مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صبر ایک ہتھیار ہے جس سے آپ نے ان ساری نیگیٹو فورسز سے لڑنا ہے جو آپ کو اللہ تعالی کی اطاعت سے روکیں۔ پھر اسی کے تحت وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو انسان کو ذاتی زندگی میں صدمے پہنچتے ہیں، عزیزوں دوستوں کی وفات کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، بسا اوقات اور مادی نقصان کی شکل میں۔ تو ان ساری چیزوں میں بھی انسان اپنی زبان اور اپنے رویے سے کوئی خلاف حق بات، اللہ کو ناراض کرنے والی بات نہ نکالے۔ اسی کا نام صبر ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا کرو؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ اللہ کی پسندیدہ باتوں پر عمل کرو، چاہے وہ نفس کو کتنی ہی ناگوار ہوں، اور ناپسندیدہ چیزوں سے بچو، چاہے خواہشات اس کی طرف کتنا ہی کیوں نہ کھینچیں۔ اور اسی طرح دوسری چیز نماز، فرض نماز کے علاوہ نوافل بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی حاجت پیش آتی تھی، اذا حضبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب کوئی معاملہ پیش آتا فوراً نماز میں جلدی کرتے، فوراً نوافل پڑھ کے مدد مانگتے اللہ تعالیٰ سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی مدد ہے ان لوگوں کے لیے جو ایسے تکلیف دہ مواقع پر اپنے آپ کو جمائے رکھیں۔ لیکن ابھی جن مشکلات کا میں نے ذکر کیا، جیسے دین کی اطاعت میں اپنی ذاتی زندگی کی یا لوگوں کی طرف سے پیش آنے والی مشکلات، یہ ابتدا میں ضرور ہوتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی، کیونکہ ہر چیز پھر زوال پذیر ہونے لگتی ہے نا، ہر چیز کو زوال ہے، لہٰذا کوئی تکلیف آئے گی تو ختم بھی ہو جائے گی۔ آخری تکلیف زیادہ زیادہ کیا ہو سکتی کہ جان چلی جائے، یہی ہو سکتی ہے۔ جان جیسی چیز سے انسان ہاتھ دھو بیٹھے کہ انسان خود بھی نہ بچے، اور یہیں سے تو اس کی عروج کی منزل شروع ہوتی ہے، یہیں سے تو وہ ہمیشگی پا جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ تم کہو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، کیا نہ کہو اموات، مردہ، کیوں؟ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، تم نہیں سمجھتے کہ ان کی زندگی کس قسم کی زندگی ہے۔ شہداء کی زندگی برزخ کی زندگی ہے جسے ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، اسے ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم میں سے کوئی وہاں گیا نہیں، ہو کے نہیں آیا، پھر کے نہیں آیا، اس لیے آپ اسے ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ جب اسے زندہ کہتے تو انہیں اپنے زندوں پہ قیاس نہ کرو، اس سے پھر بہت سی غلط عقائد کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اس طرح زندگی کا تصور دے کے موت کو، یعنی موت کیا ہے؟ اندھیرا، اسے روشنی کا تصور دے کے مایوسی کو ختم کر دیا گیا۔ انسان سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہے وہ اس کی موت ہے، یہاں موت کا بھی ڈر نکال دیا گیا کہ موت بھی تمہیں کچھ نقصان نہیں دے گی، مر کے تم امر ہو جاؤ گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، ضرور آزمائیں گے تم کو، یہ اللہ کا وعدہ ہے، آزمائش ہو کر رہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم، موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے، تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور آزمائیں گے۔ کس طرح؟ بِشَيْءٍ، ساتھ ایک چیز کے، من الخوف، خوف میں سے، والجوع، اور بھوک، جو بھوک، ونقص من الاموال، مال کی کمی، نقص، کم کرنا، گھٹانا، والانفس، نفس کی جمع انفس، نفسوں کی کمی یعنی موتیں، والثمرات، اور پھل یعنی فصلیں، ان سب کی کمی ہوگی، ان سب میں کچھ نہ کچھ گھاٹا دیکھنا پڑے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ ہر انسان کے ساتھ ان سب چیزوں سے سابقہ پیش آتا ہے۔ کبھی انسان کے اندر خوف جنم لیتا ہے مستقبل کا، کبھی بھوک کا خوف ہوتا ہے یا بھوک دیکھنی ہی پڑ جاتی ہے، کبھی مال کی کمی ہو جاتی ہے یعنی آمدنی گھٹ ہو جاتی ہے، اور کبھی کوئی فوت ہو جاتا ہے، کبھی فصلوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ ان سارے مواقع پر کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ آپ دیکھیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمانا کیوں چاہتا ہے، کیوں آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے؟
ایسے سیدھا سیدھا ہمیں کیوں نہیں جنت میں لے جاتا؟ ایک اور جگہ پر آتا ہے نا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، تم سمجھتے ہو ایسی جنت میں چلے جاؤ گے، ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور تمہارے پاس ان لوگوں کی مثال نہیں آئی کہ جو تم سے پہلے تھے، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، ایسی تکلیفیں آئیں کہ وہ بری طرح ہلا مارے گئے، تو رسول اور ان کے ساتھی پکار اٹھے، چیخ اٹھے کہ تیری مدد کب آئے گی اے رب، متى نصر اللہ، الا ان نصر اللہ قریب، انہیں خبر دو کہ مدد اللہ کی قریب ہی ہے، مدد آئے گی، لیکن آزمائشوں کے راستے سے۔ جنت میں جانے کا رستہ تکلیفوں سے گھرا ہوا ہے، جو شخص ان تکلیفوں کو برداشت نہ کرنا چاہے وہ جنت کے خواب دیکھنا چھوڑ دے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، ہم ضرور آزمائیں گے تم کو یہاں تک کہ ہم دیکھیں کہ مجاہد کون ہے اور صابر کون ہے، جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ آزمائش اللہ تعالیٰ کیوں بھیجتے ہیں؟ کیا یہ کافی نہیں کہ ہم ایک پرسکون آرام دہ زندگی بسر کریں، صبح اٹھ کے نماز پڑھ لیں، پھر کچھ قرآن پڑھ لیں، پھر کچھ اپنا دنیا کا کام کاج کریں، اور ایک روٹین کی اسموتھ لائف ہو ہماری؟ ساری زندگی انسان اسی کی تلاش میں رہتا نا، اور وہ حاصل کبھی نہیں ہوتی۔ ہم میں سے ہر شخص یہ دھوکے کا سامان کیے ہوئے ہے، اسموتھ لائف کی تلاش میں ہے، جس میں صرف امن ہو، جس میں کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی غم اور دکھ نہ ہو، اور اسی لیے ہم جھنجھلاتے ہیں اور اریٹیٹ ہوتے ہیں پھر کہ وہ کیوں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا میں نے سکون کو جنت میں رکھ دیا، لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں، بھلا وہ کیسے پائیں گے؟ کہاں سے ملے گا ان کو جو چیز دنیا میں ہے ہی نہیں؟ مثلاً اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس کمرے میں ایک مرغی تلاش کریں تو ہے ہی نہیں، کہاں سے تلاش کریں گے؟ تو جو چیز کہیں ہے ہی نہیں تو وہ ملے گی کہاں سے؟ وہ تو جہاں ہے وہاں اس کی تلاش کریں، اس تک پہنچنے کی فکر کریں۔ پھر میرا سوال وہیں پر آ گیا کہ پھر اللہ تعالیٰ کیوں آزمانا چاہتا ہے، کیوں آزمائش میں ڈالتا ہے؟ حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین، پتہ چل جائے کہ تم لوگ جو دعوے کرتے اس میں سچے کتنے ہو، ورنہ تو ہر شخص اسلام کا دعویٰ کر کے اسلام سے ملنے والے فائدے حاصل کرتا چلا جائے۔ پھر تو منافق سب سے عقل مند لوگ تھے نا، کہ جنہوں نے اسلام کا اظہار اس لیے کیا تھا کہ دنیا کے کچھ فائدے حاصل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آزمائشیں اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ واقعی سچے لوگ، حقیقی قربانیاں کرنے والے اور دوسرے چھٹ کے الگ الگ ہو جائیں، اور جنت تک صرف وہ پہنچے جو حقیقت میں سچے لوگ تھے، وہ جھوٹے نہیں تھے۔ اللہ کی جنت جھوٹوں کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے ہے جو دعویٰ کریں اور اس کو پورا کر دکھائیں، سچا کر دکھائیں۔ میرا اگلا سوال، کیا اللہ تعالی اپنے ان بندوں کو آزماتا ہے جن سے وہ ناراض ہوتا ہے؟ نہیں، لیکن عموماً ہم کیا سمجھتے ہیں، کوئی فوت ہو جائے یا کوئی نقصان ہو جائے تو کیا کہتے ہیں عموماً کہ پتہ نہیں کون سے گناہ کی سزا تھی۔ ٹھیک ہے، سوچنا چاہیے، لیکن آزمائش صرف گناہوں کی سزا کے طور پہ نہیں آتی۔ اللہ نے اپنے دوست کو آزمایا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، لیکن وہ آزمائش پہ پورے اترے تھے، سچے تھے نا اس لیے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت آزمایا، یتیم پیدا ہوئے، 6 سال کی عمر میں ماں بھی فوت ہو گئی، دادا سے محبت ہوئی، دادا بھی فوت ہو گئے، پھر چچا عین اس وقت ساتھ چھوڑ گئے جبکہ آپ طرح طرح کی تکلیفوں میں گھرے ہوئے تھے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ بھی اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئی۔ پھر ایک وقت آیا تھوڑے ہی دنوں کے بعد کہ گھر بھی چھوڑنا پڑا آپ کو، مکہ بھی چھوڑ دیا، وہاں پہنچ کے بھی کوئی چین نہیں، دشمن پھر وہاں سر پہ پہنچ گئے، جنگ بدر ہوتی، چند مہینوں بعد پھر جنگ احد ہو جاتی، اور پے در پے حتیٰ کہ جنگ احزاب پورا عرب امٹ پڑتا ہے، ختم کر دو اس کو، اور پھر اس کے بعد بھی جنگ ختم نہیں۔ جنگ تبوک آپ دیکھیں، صرف اب عربوں کے ساتھ نہیں، رومیوں کے ساتھ بھی چل کے لڑائی، ایک پر ایک آزمائش۔ پھر آپ کی ذاتی زندگی میں بھی دیکھیں کہ آپ کے بیٹے سب کے سب فوت ہوئے، آپ کی زندگی میں بیٹیاں سوائے حضرت فاطمہ کے سب فوت ہوئیں، عزیز ترین رشتہ داروں کی وفات ہوئی آپ کی زندگی میں۔ اس سب آزمائش کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ترین بندے تھے، اس لیے
جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ان کو بھی آزمائشوں کے لیے تیار رہنا چاہیے. ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. آپ نے فرمایا اپنی بات پہ غور کر لو. اس نے کہا نہیں مجھے آپ سے بہت محبت ہے. آپ نے فرمایا اچھا مجھ سے محبت ہے, پھر فقر و فاقہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیار فراہم کر لو, اس لیے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ بھی آزمایا جاتا ہے, اس کی راہ میں بھی تکلیفیں آتی ہیں. بھوک کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. آپ لوگ اپنے بارے میں سوچ رہے ہوں گے کہ ہاں ہم نے بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا, اس کی کتاب سے سارا دن کچھ کھانے کو نہیں ملتا, لیکن امید ہے ابھی تک کسی کو پیٹ پہ پتھر باندھنے کی نوبت نہیں آئی ہوگی. بہت کچھ گھروں میں چھوڑ کر آتے ہیں, بہت کچھ کھانے کو تیار ملتا ہے, اگر وقتی طور پر منہ باندھنا بھی پڑ جائے تو کوئی مہنگا سودا نہیں ہے. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم ضرور آزمائیں گے. کیوں آزمائیں گے؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ سچے کون ہیں, پتہ چل جائے جھوٹے کون ہیں, پتہ چل جائے کون صرف مفاد کی خاطر مسلمان ہوا ہے اور کون حقیقی معنوں میں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے دین سے محبت کرتا ہے. بعضوں نے خوف سے مراد اللہ کا خوف بھی لیا ہے, جوع سے مراد روزہ لیا ہے, نقص من الاموال سے مراد زکوٰۃ لی ہے, اور الانفس سے مراد بیماری لی ہے, اور الثمرات سے مراد اولاد لی ہے. یہ ایک اور طرح کی تفسیر کی گئی ہے کہ ان ساری چیزوں میں کمی ان فرائض کو عائد کر کے تم سے ایک طرح سے لازمی وہ ہو جاتی ہے. روزہ کیا ہے؟ بھوک, مال کی کمی, زکوٰۃ, انفس, بیماری, ثمرات, اولاد, ان سب چیزوں سے آزمایا جاتا ہے انسان. اور ان سب موقعوں پر آزمائش آنے پر پھر انسان جمع رہے اور حق کا ساتھ نہ چھوڑے. فرمایا ایسے لوگوں کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھل جائیں گے. بشر الصابرین. لیکن یہ یاد رکھیں رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. مشکلیں مجھ پہ پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی. ہوتا یہ ہے کہ انسان جب پوری جرت کے ساتھ ان چیزوں کو ایکسپٹ کر لیتا ہے, گوارا کر لیتا ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ وہ غم ہی نہیں رہتا, وہ دکھ ہی نہیں رہتا. وہ آزمائش آتی, چوٹ لگتی, تکلیف ہوتی, لیکن پھر وہ ختم ہو جاتی. اب دیکھیں کوئی بھی چوٹ جب آپ کو لگتی ہے تو وہ لگی رہتی ہے, آہستہ 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 کیا ہوتا ہے, اثر ختم ہو جاتا ہے, جتنی بھی شدید ہو. اصل بات یہ کہ وہ آتش نمرود میں کودنے والی بات ہے کہ کودتا کون ہے اس میں. ہم میں سے بہت سے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یہ مشکل ہے تو ہم کنارے پہ رہ کے اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کنارے پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اور جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو واپس لوٹ جاتے ہیں. کوئی سکون ملتا تو ذرا آگے بڑھتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے جنت نہیں. جنت ان کے لیے جو جم جائیں اور پیچھے نہ پلٹیں, خواہشات پر پھسلے نہیں, اللہ کی اطاعت پر قائم رہیں. الذین اذا اصابتہم مصیبۃ, وہ لوگ کہ جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ چیز چلی گئی تو کیا ہم بھی تو اللہ کے ہیں, جس کی تھی اسی نے لی, ہم بھی اسی کے ہیں اور ہم بھی اسی کی طرف جانے والے ہیں. وہ ہم سے پہلے چلی گئی, ہم بعد میں چلے جائیں گے. بس اتنی سی بات ہے. جانا تو سب نہیں ہے. اگر وہ عزیز فوت ہو گیا تو ہم نے کون سا یہاں بیٹھے رہنا ہے, ہم نے بھی چلے جانا ہے. انا للہ. اچھا یہ کیوں کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں؟ یعنی وہ جو گیا ہے ہم سے, یا جو چیز ہم سے چھنی ہے, وہ تھی کس کی؟ ذرا یہ تو سوچے انسان. جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو وہ کس کی ملکیت تھا؟ میری اور آپ کی. چاہے شوہر ہے, اولاد ہے, بچے ہیں, کوئی بھی چیز ہماری تو ملکیت نہیں, تو اللہ کی ملکیت ہے. اس نے لے لی. اور ہم کس کی ملکیت ہے؟ ہم بھی اسی کے, ہمیں بھی وہ لے لے گا. اسی لیے وہ جنازے کی دعا میں آتا نا کہ تم ہم سے پہلے جانے والے اور ہم تم سے پیچھے آنے والے ہیں. اور قبرستان میں بھی جب ہم جاتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہی دعا آتی ہے, انا انشاء اللہ بکم للاحقون, ہم بھی تم سے جلد مل جانے والے ہیں اگر اللہ نے چاہا. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ دعا پڑھتے. اور صرف الفاظ نہیں پڑھتے, اور صرف یہ موت کی دعا نہیں ہے کہ کوئی مر جائے تو صرف اس وقت پڑھیں, بلکہ چھوٹی سی کوئی تکلیف آئے تو اس وقت بھی پڑھیں.
ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چراغ بجھ گیا تو آپ نے یہ دعا پڑھی. ایک صحابی تھے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا چراغ کا بجھنا بھی ایسی چیز ہے کہ جس پر یہ پڑھے؟ کہا ہاں, یہ بھی تو ایک تکلیف ہے. چھوٹے سے چھوٹے غم پر بھی انسان یہ پڑھ سکتا ہے. جب یہ پڑھتا ہے تو کیا ملتا ہے اس کو؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم, ایسے لوگوں پر اپنے رب کی طرف سے رحمتیں اور نوازشیں ہوتی ہیں. ورحمت, اور رحمت. واولئک ھم المہتدون, اور ایسے لوگ ہی ہدایت یافتہ ہیں, سیدھے رستے پر ہیں, جو سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں. ایک اور دعا بھی حدیث میں آتی ہے, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. صحیح مسلم کی روایت ہے, کہا جاتا ہے کہ حضرت ام سلمہ کے جب شوہر ابو سلمہ فوت ہو گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے لیے گئے تو آپ نے ان کو یہ دعا سکھائی. اس دعا کا مطلب, اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا کر اور مجھے اس سے بہتر چیز عطا کر. وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا. تو ام سلمہ کہنے لگی کہ میں نے پڑھ لی کہ آپ نے سکھائی تھی, لیکن مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ ابو سلمہ سے بھی بہتر کوئی انسان ہو سکتا ہے. پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کی عدت وغیرہ گزر گئی, نکاح کا پیغام بھیجا, تو انہیں یہی دعا یاد آئی کہ میری دعا قبول ہوئی, کیونکہ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ سے بہت بہتر تھے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, یہی لوگ سیدھے رستے پر ہیں.